اللہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ مستجاب فرمائے، اور آج کی اس مجلس کی جو کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں پوری دیانت کے ساتھ دین کے پیغام کو آگے منتقل کرنے کا جذبہ بھی دے، توفیق بھی دے، ہمت بھی دے اور جرأت بھی نصیب فرمائے۔ صدیوں سے حضور کا ذکر جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے، تھمنے والا نہیں ہے۔ ربیع الاول شریف گزر گیا، ربیع الثانی بھی دامن سمیٹ گیا، اب جمادی الاولیٰ بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کے ذکر کا فروغ اسی طرح ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس کی کو بالکل بند کر دیں۔ تو آج میں اور آپ یہاں اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک دن یا ایک رات کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں خود شناسی کا نور بھی نہ ملتا اگر حضور نہ آتے، شعور ذات بھی میسر نہ آتا، اپنے من سے آگہی بھی نہ ملتی، خود ہی کا تعقل بھی نہ نصیب ہوتا اگر حضور نہ آتے۔ کیا انسان کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پامال نہیں ہوا؟ کیا اس انسان نے اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود نہیں سمجھا؟ اس نے مظاہر فطرت کو، اجرام فلکیہ کو اپنا خدا نہیں جانا؟ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ بچھوؤں کو اس نے پوجا، سانپوں کی پرستش اس نے کی، کیڑے مکوڑے اس کے معبود رہے، درختوں کی جڑوں کے آگے ماتھا یہ ٹیکتا رہا، اور چلتی ہواؤں کو یہ خدا کہتا رہا، اور کیڑے مکوڑوں کو معبود کہتا رہا، شمس و قمر کو پوجتا رہا، ستاروں سے حاجتیں مانگتا رہا۔ اس انسان نے اپنی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں کیا۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو نوکر ہیں تیرے۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ تو درخت بھاگتے ہوئے آئے کہ نہ آئے؟ تو کہا دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور کلمے یہ میرے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے۔ یہ چیزیں تو انسان کی خدمت کے لیے، نوکری کے لیے، ضرورت کے لیے پیدا کی گئی۔ درخت اس لیے پیدا کیے گئے اسے چھاؤں دیں، اسے آکسیجن دیں، اسے ماحولیاتی آلودگی سے بچائیں، اسے پھل دیں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، اس کے ذوق نظر کی تسکین کریں، اور یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ جانور اس لیے پیدا کیے گئے کہ اس کی سواری کے کام آئیں، اس کی بار برداری کے کام آئیں، اس کو دودھ کی ضروریات فراہم کریں، اس کو گوشت کی ضروریات فراہم کریں، اس کے ذوق نظر کی تسکین کریں۔ یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ چاند سورج ستارے اس کی راہوں میں روشنی ڈالنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ لیکن جب میرے حضور نے انسان کو بتایا کہ یہ تیرے نوکر ہیں، تو اب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے کائنات کا چرخ اپنے گرد گھومتے ہوئے دیکھا، تو اب وہ پکار اٹھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ میں کہاں کھویا تھا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ یہ میرے معبود نہیں، یہ میرے راستے کا گرد ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ یہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔
دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامیں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب انسان کو پتہ چلا کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے، تو یہ روشنی ملی، یہ اجالا ملا تو حضور کی دہلیز سے ملا، اور جنہیں حضور کا در دستیاب نہیں وہ آج بھی اندھیرے میں ہیں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اتنی بڑی علم کی اتھارٹی، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اسے گاؤ ماتا کا تبرک سمجھ رہا ہے۔ اس کی طب نے نہیں بتایا اس میں جراثیم کتنے ہیں، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اسے تعفن محسوس ہو۔ دوسری جانب میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک 7 یا 8 سال کے بچے کو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے زور سے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہے، بند کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، میں کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں۔ 7 سال کا بچہ ہے، تو میں حیرت میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا کہ اس ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو تو سمجھ آئی نہیں، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی کہ پائنچے کے اوپر پیشاب کا پڑا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو میرے اندر سے جو جواب آیا وہ یہ ہے کہ وہ ہے تو ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی دی ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اور اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اگر زندگی چاہیے، اگر روشنی چاہیے، اگر تقدس چاہیے، اگر پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے، نور چاہیے، تو ایک ہی دہلیز سے ملے گی، اور یہ دہلیز ہے میلاد والے نبی کی۔ اسی لیے ساری زندگی مدینے کی طرف منہ کر کے بریلی کی گلیوں میں میرے امام جھولی پھیلا کے پکارتے رہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندگی اس دہلیز سے ملے گی، اجالا اس چوکھٹ سے نصیب ہوگا، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی ہمسائیگی میں چائنا بستا ہے۔ میرا ایک دوست ملنے آیا تو میں نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے کیا حالات ہیں، کہنے لگا آسمان سے چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کے مذہبی حالات پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا وہ 0 ہیں، ابھی تک زیادہ وہ پرستش کرتے ہیں بتوں کی۔ تو پھر کہنے لگا کہ جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بتوں کے آگے کرنسی جلاتے ہیں، جس سے بت خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ دولت دیتے ہیں۔ اور ہنس کے کہنے لگا تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں ایک دوست کو ملنے گیا تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا، اور میں حیران ہوا کہ یہ تو بڑا بخیل ہے اور اتنی زیادہ کرنسی جلا رہا ہے، لیکن جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو وہ کرنسی نہیں تھی، اس کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ تو میں نے کہا یہ اپنے خدا کو کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اس کو کوئی نہیں پتہ چلتا کہ اصلی ہے یا نکلی ہے، لیکن اس کے باوجود بتوں کی غلامی سے نجات نہیں ملتی ہے۔ تو بتوں کی غلامی سے نجات تبھی ملے گی، میں توجہ چاہوں گا، کہ جب حضور کے دامن کو تھامیں گے۔ روشنی یہیں سے ملے گی، نور یہاں سے ملے گا، اجالا یہاں سے ملے گا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا کہ جاہلیت کے زمانے کی 2 باتیں ہیں، ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے، اور ایک بات یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی۔ کہا وہ کون سی 2 باتیں ہیں؟ تو کہا کہ جو چیز مجھے ہنسا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، تو میں نے سامان سفر باندھا تو ایک پتھر کا بت بھی رکھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہے گی، لیکن جب میں نے سامان اٹھایا تو بوجھل تھا،
تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا. تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک بت تیار کیا اور اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا اور راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہی. تو جو سفر کا توشہ تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ سفر کوئی 2 دن اوپر چلا گیا کسی وجہ سے. تو جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگا تو میں مجبور ہو کے اپنے اس معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا اور پھر اس میں آٹا ڈال اس میں پانی ڈال کے گوندا, پھر روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا, اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے. تو آج اس بت کی کہانی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ کتنا بے بس تھا کہ اپنے پجاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے پوچھنے والے اتنا تو ترس کر کہ میں تیرا خدا تھا, آج تو مجھے دانتوں تلے توڑ رہا ہے, کل گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آئے گا. تو جو اپنی شناخت بھی باقی نہیں رکھ سکتا, اپنی پہچان بھی نہیں بچا سکتا, وہ بھی میرا معبود تھا. لیکن حضور زندگی ملی ہے تو آپ کے قدموں سے لپٹ کے ملی ہے, نور ملا ہے تو آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کے نصیب ہوا ہے, ورنہ اندھیرا ہی تھا, ظلمت ہی تھی. تو یہ زندگی, یہ حیات, یہ روشنی, یہ ہدایت, یہ چراغاں, یہ نور و نکہت کا ماحول, یہ شعور کی پختگیاں, یہ باطن کے اجالے, یہ فہم و فراست کا نور, یہ بصیرت اور بصارت کی روشنیاں, یہ ساری ملتی ہیں تو آمنہ کے لال کے دہلیز سے ملتی ہیں, یہیں سے ملتا ہے سب کچھ. دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, سب کچھ اسی چوکھٹ میں دستیاب ہے, اور اگر یہ چوکھٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا دوسری چیز جو مجھے رلا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبی مسافت پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی. تو میں جب کئی سالوں کے بعد واپس آیا تو میرے گھر کے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی, اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ اسے زندہ درگور نہ کر دے تو میں جب گھر داخل ہوا تو بیٹی کو جو اس نے سکھایا ہوا تھا اس کے توتلے لہجے میں جو لفظ رکھے ہوئے تھے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا. یا ابتا ہو کہہ کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور پھر مجھ سے مخاطبہ کرنے لگی, لیکن میں اس سماج کی جھوٹی رسموں کا اسیر تھا. میں نے فیصلہ کر لیا اس بیٹی کو زندہ درگور کرنا ہے اور صحرا میں لے گیا. گڑھا کھود رہا تھا اور بار بار پسینہ آتا تھا, وہ اپنے آنچل کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ پوچھتی تھی, لیکن میں اتنا سفاک تھا کہ میرا دل پھر بھی نہیں پسیجتا تھا. اور میں اس کے لیے گڑھا کھود کے جب باہر آیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی, لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اب مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے. میں باہر نکلا, اس کو زور سے گڑھے میں دھکا دیا اور وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی, اور میں نے اپنے آپ سے اس کو چھڑا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور ریت ڈالنے لگا. وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی لیکن میرے دل میں نرمی پیدا نہ ہوتی. آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. وَأَيْنَ رسول اللہ تذرفان, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو کسی صحابی نے اس کو گھورا کہ تو نے ایسا دکھی واقعہ سنا دیا کہ حضور دکھی ہو گئے. تو حضور نے فرمایا اس کو سنانے دو. تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا, تو میرے حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ذرا اس کا وزن تو کرو, ہو سکتا ہے وزن اس کا؟ یہ کلمہ محبت ہی نہیں ہے, کلمہ جہاد بھی ہے. جہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی ہیں وہاں بیٹیوں کو عزت دی. آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, جناب معاشی پریشانی ہے دعا کیجئے, مالی بحران ہے دعا کیجئے, بچے امتحانی گزرگاہوں میں ہیں دعا کیجئے, بڑے حوصلے سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک دعا کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے ہونٹ لرز رہے ہوتے ہیں اور اپنا دل بھی قابو میں نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرو ہماری بیٹی سسرال میں دکھی ہے, اللہ اسے سکھ دے دے. تو بیٹی سسرال میں دکھی ہو تو ماں کو نیند نہیں آتی, حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا, باپ کو چین نہیں آتا. یہ تو زندہ درگور کر کے چین کی نیند سو جاتا تھا, اور اب بیٹی کا فون آیا, اس کا لہجہ ٹوٹا تھا تو باپ بے چین ہے کہ پتہ نہیں خیر ہو. اس نے بات بتائی کوئی نہیں لیکن لگتا تھا کوئی قیامت آئی ہے وہاں. تو آج بیٹی سسرال میں دکھی ہو تو باپ کو نیند نہیں آتی, ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا, لیکن یہ تو زندہ درگور کر کے مٹی میں گاڑ کے بھی سو جاتے تھے. تو ان کے سینوں میں بیٹی کا پیار کس نے لکھ دیا؟ جواب میں آمنہ کے لال کا نام ہی آئے گا. تو حضور نے ان کو پیار دیا. گجرانوالہ مارکیٹ میں
میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لادی ہیں، 100 بار بات سنائی ہے لیکن وہ مجھے لمحے نہیں بھولتے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، کام نہیں چھوڑ دیتے. تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، تو اس نے ایسے انگلی اٹھائی، کہا ایک بیٹی رہتی جس کی میں نے ابھی شادی کرنی. تو میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا کل میرا بہنوئی نہ کہلائے، اور اب یہ مزدوریاں کر رہا ہے اور وہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، جوانی کے لمحے فیکٹری میں لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. ان کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے لکھا؟ آمنہ کے لال نے لکھا ہے. اب کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر، میرے پاس یہ دلیلیں موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر، مجھے تو عزت حضور نے دی ہے، مجھے تو شناخت حضور نے دی ہے، مجھے تو پہچان حضور نے دی ہے، میں تو دم دم نام حضور کا لوں گی، میں تو اٹھوں گی تو ذکر حضور کا کروں گی، میں تو بیٹھوں گی تو ذکر حضور کا کروں گی. میری تو عزت کا حوالہ ہی حضور ہے، میری تو پہچان ہی حضور ہے. میں تو مٹی میں رلی تھی، ریت سے نکال کر کے عزت کے تخت پہ بٹھایا ہے، تو یہ احسان ہے میلاد والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بتاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. کبھی ہم سوچتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے کیا ایسا ہوتا ہوگا کہ یتیم کو دھکے دیے جاتے ہوں گے؟ آج کے اس معاشرے میں یہ کوئی قابل رشک معاشرہ نہیں ہمارا، لیکن اس معاشرے میں بھی یتیم کو کوئی دھکا دینے کی جرات نہیں کر سکتا. کچھ قدریں موجود ہیں، لیکن وہ پھر کتنا شفاف معاشرہ تھا جس میں یتیم کو عملاً دھکے دیے جاتے تھے. اور اس کی وجہ میں نے پڑھی ہے کہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے. وہ کھانا دے دیتے تھے یتیم، لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تھے کہ ہمارے بچوں سے ملا تو یہ نحوست ان میں نہ آ جائے، تو وہ دور رکھتے تھے اپنی اولاد سے. تو جہاں معاشرے میں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، اس معاشرے میں میرے حضور نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، احادیث طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یتیم کی کفالت کرنے، اس کی دل جوئی کرنے، اس کے ساتھ اظہار محبت کرنے، اور اس سے ایسا انداز اختیار کرنے کہ اس کے قلب کو تسکین پہنچے، اتنی تاکید ہے. آپ کو کسی بھی دوسرے مذہب میں یہ نہیں ملے گا، ضرور ملے گا لیکن اتنی تاکید آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب قرآن میں آپ کو ملے گی. اللہ اکبر. پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اس مرحلے سے گزارا بھی تاکہ یہ احساس پریکٹیکل صورت کے اندر حضور کے سامنے ہو. اور یتیم کے لیے پھر حضور کے جو جذبات تھے، وہ کسی نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو اس نے کہا سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کیا؟ کہا مجلس لگی تھی حضور کی، لوگوں کا ہجوم تھا. ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، حضور آپ دعا کر دیجئے. تو قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے، مجلس میں موجود ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا حضور میں ابھی آیا ہوں فلاں باغ کے قریب سے، میں نے وہاں اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو باپ نے سنا میرا بیٹا فلاں جگہ ہے، تو بچھڑا ہوا باپ دوڑ گیا. فرمایا بلاؤ اسے. بلایا گیا. بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ بے چین ہے، کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں، میری آرزو ہے خود بھی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں تک بھی پہنچاؤں. فرمایا ضرور جاؤ. روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا نہیں. تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن بلانے کا مقصد تھا. جی ارشاد فرمائیے. فرمایا وہ یہ کہ جب باغ کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا، اس کے نام سے پکارنا اور گھر لے جانا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، بلا کی مٹھاس ہوگی، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو تمہاری زبان سے ٹپکتا شہد جو ہے وہ دوسروں کے دلوں کے لیے زہر بن جائے گا، اور ان کا دل زخمی ہو جائے گا کہ آج ہمارا باپ ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لے، یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے. بیوہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے شوہر کا ذکر نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کا تذکرہ نہ کرو،
بلکہ حضور نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی ہمسائے ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اگر نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں پکاؤ کہ ان کے بچوں تک خوشبو نہ پہنچے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ضد کر بیٹھتے ہیں، اگر ضد کر بیٹھے، غریب باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا، عید کے دن بھی غریبوں کے بچے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لیں گے، ماں باپ کہتے ہیں اتنے دیں گے، تو کوئی اس کرب کو محسوس کر سکتا ہے؟ اس درد کو کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ تو آج ہم دیکھیں ہمارے رویے کیا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ساری رات جھوم لیں، ہاتھ کھڑے کر کے یہ نوٹ پھینکیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ نے ایک مولوی پہ، ایک نعت خواں پہ لاکھ روپیہ پھینک دیا، اور آپ کی ہمسائیگی میں غریب بھوکا سوتا ہے، اس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور آپ یہاں نوٹ پھینک رہے ہیں۔ کبھی تنہائی میں سوچنا، قیامت کے دن وہ بیٹیاں آپ کے گریبان میں کپڑا ڈالیں گے۔ آپ کو یہ ٹھیکہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری وہ ہے۔ ہمسایہ بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہے۔ ہم نے پتہ نہیں میلاد کا رخ کیا اختیار کر لیا ہے۔ اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ تدبر کریں، جو حضور پیغام لے کے آئے ہیں، جو حضور زندگی کا دستور العمل لے کے آئے ہیں۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے، بیواؤں کا سامان اٹھا لیتے۔ میں کہتا ہوں جس طرح ہم آتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہمارے نخرے ہیں، ہم تو ٹشو نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی ایک بندہ پکڑا وہ ٹشو میں دیتا اور ہم اسے ناک صاف کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں اس لمحے کو کہ آقا یا کس سٹیٹس کی بات کرتے ہیں؟ امام الانبیاء کا سٹیٹس کیا تھا؟ لیکن دیکھیے اتنا بڑا سٹیٹس رکھنے کے باوجود حضور مکے کی گلی سے گزرتے ہیں، ایک بڑھیا سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو حضور گزرے تو اس نے کہا کہ یہ سامان میرے سر پہ رکھ دو۔ حضور نے سامان اٹھایا تو کچھ وزنی تھا، تو کہا بڑھیا یہ تم نہیں اٹھا سکو گی، مجھے بتاؤ میں چھوڑاتا ہوں۔ تو حضور نے وہ سامان اپنے سر پہ رکھ لیا، اور وہ بڑھیا ساتھ ساتھ لاٹھی ٹیکتی چل رہی ہے۔ جتنی لمبی مسافت تھی وہ چلتے رہے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا سنا ہے مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں کا دین چھین لیتا ہے، جس سے ملتا ہے سنا اس کی جادو بری نگاہوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کرتے گزاری ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں اس سے آمنا سامنا نہ ہو جائے اور میرے آباء و اجداد کا دین نہ چھن جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے زندگی کی چند سانسیں ہیں تو دھرم بچا لوں، دین بچا لوں، تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر! میں ہوتا تو گٹھڑی پھینک دیتا، لیکن مصطفیٰ نے یہ بھی احساس نہیں دیا کہ تو کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب منزل پہ پہنچے، گٹھڑی اس کے سپرد کی، تو اس نے کہا کہ بیٹے تم اتنے اچھے ہو، تمہیں ایک تو وصیت کرتی ہوں کہ اس جادوگر سے نہ ملنا۔ ایسے سالے نوجوان بھی بستے ہیں مکے میں، اگر جادوگر آیا ہے تو تیرے جیسے سونے بھی تو ہیں نا وہاں، لیکن تو اس جادوگر سے بچ جانا۔ اور دوسری بات بیٹے مجھے اپنا نام بتا دو، اس لیے کہ میرے میکے والے پوچھیں گے اس ام القریٰ کو کیوں چھوڑ آئی؟ شہروں کی ماں، بستیوں کی ماں ہے مکہ، کیا قیامت آ گئی؟ تو میں انہیں بتاؤں کہ وہاں ایک جادوگر آ گیا جس سے بچتے ہوئے آ گئی ہوں، تو وہ مکے کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھیں گے۔ تو میں کہوں گی کہ کوئی بات نہیں، اگر وہاں جادوگر رہتا ہے تو ایسے حسین جوان بھی رہتے ہیں، تو مجھے ذرا اپنا نام بتا دو، شاید کوئی تمہارا پتہ پوچھے تو میں تمہارے تک پہنچا دوں۔ تو حضور ہنس دیے، کہا وہ جادوگر میں ہی ہوں تیرے سامنے کھڑا۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تیرا جادو چل گیا میرے پہ، اور تیری تک کے ادامہ میں مرید ہوں۔ میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ یہ کبھی تجربہ کرنا، دیہاتوں میں موقع مل جاتا ہے، شہروں میں نہیں ملتا، کہ کسی بوڑھی کا سامان اٹھا گھر تک پہنچا کے آنا، پھر دیکھنا رات کو ٹھنڈ کتنی ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں حضور کا دیدار بھی ہو جائے۔ تو یہ دیہات والوں کو موقع آج بھی مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، میں اب تو مصروفیات اتنی ہے لیکن میں اب
یہ واقعہ سنا تو سوچ رہا ہوں کہ پھر کبھی تازہ کروں. کبھی میں اپنے گاؤں میں ایسا کرتا تھا. اور ایک دفعہ پنڈی بائی پاس سے ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھی تو میں نے اس کا سامان جو ہے وہ پکڑنا چاہا تو اس نے کو اچکنے والا آ گیا. تو یہ کبھی کر کے دیکھیں تو پھر دیکھیں اندر کو ٹھنڈ کتنی پڑتی ہے, روح کو تازگی کتنی ملتی ہے. چونکہ جو میرے رسول کا طریقہ ہے وہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. میں لمبا خطاب ویسے بھی نہیں کیا کرتا اور اب بھی رات 1 بج رہا ہے تو باتیں اتنی کافی اگر عمل نصیب ہو جائے تو اب اس یتیم کو جس کو عزت نفس میرے حضور نے دی ہے, اب اس کو کوئی کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر, میرے پاس دلیلوں کے انبار ہیں, تو وہ کہے گا تو منہ دوسری جانب کر, میں تو ذکر ہی حضور کا کروں گا, میں تو باتیں ہی حضور کی کروں گا. میں کہتا ہوں یہ میلاد تو زندگی ہے ہماری, لیکن ہم دیکھیں کہ جن وجہوں سے ہمارے اوپر انگلی اٹھتی ہے کیا ہم وہ وجہ دور نہیں کر سکتے. میلاد تو حضور کی محبت کا نام ہے, میلاد تو حضور سے وفا کا نام ہے, میلاد تو حضور سے تعلق کی پختگی کا نام ہے, حضور سے اظہار الفت کا نام ہے. تو اگر اس پاکیزہ مشن کو کوئی متعون کرے تو پھر ہم دیکھیں کہ اگر ہم میں کوئی کمی ہے تو ہم پہلے اس کو دور کریں اور پھر انہیں بتائیں کہ میلاد اصل روپ میں کیا جمال بکھیرتا ہے. اور یہ تو حضور کی سیرت کی روشنی پھیلانے کا نام ہے, یہ تو حب رسول کا چراغاں کرنے کا نام ہے, یہ تو حضور کے حسن کے جلووں میں کھو جانے کا نام ہے, اور یہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مست ہو جانے کا نام ہے. تو وہ بھی لوگ بدبخت ہیں جو ان پاکیزہ محافل پہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان محافل کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں. میں اگر بکنگ پہ آیا ہوں تو میرے پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, میں اگر برستے نوٹوں میں چمک جاتا ہوں تو اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, میری اگر خدمت نہیں ہوتی تو میں روٹھ جاتا ہوں, اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن حضور کے ذکر پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ تو جان ہے اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے, اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حضور کی عظمت کے اظہار کا بہت بڑا حوالہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو مجھے توفیق دے. آخری بات وہ یہ کہ یہ میلاد کا لفظ تو عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں تو اسے یوم پیدائش کہتے ہیں, اور انگلش بھی اب ساری قوم ہماری جانتی ہے, انگلش میں سے برتھ ڈے کہتے ہیں. تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کچھ لے کے جاتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو وہ بلائے تو جاتے ہو یا ویسے چلے جاتے ہو؟ تو پھر حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو ویسے ہی آ گئے ہو, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو دوسری بات, جس کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو. بچہ ہے تو کھلونا لے جاتے ہو تاکہ وہ خوش ہو جائے, اسے پسند ہے, اور بڑا ہے تو اس کی مطابقت میں لے جاتے ہو. ایک عالم کے پاس جاؤ کتابیں لے جاؤ گے, کسی کے پاس پھول لے جاؤ گے, جو اس کی طبع ہوگی. تو پھر حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو, اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں گے. اور وہ کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. جب حضرت بلال حبشی کو حضور نماز کا اذان کا کہتے تو کہتے ارحنا یا بلال, بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. تو یہ پیغمبر رحمت کے دل کی راحت ہے. تو کیا آج کی اس مجلس میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ عزم کر کے جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے؟ میں نے پوری تقریر میں آپ سے کچھ نہیں کہلوایا. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں, آدھی مجمع کرتا ہے, میں ساری خود کرتا ہوں. لیکن یہ انشاءاللہ اگر آپ پورے بانک پن سے کہیں گے شیطان ہتھیار پھینک دے گا, اتنے عزم سے کہا ہے تو میرے سے تو پھر نہیں یہ ورغل آئے جائیں گے. تو یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اگر اللہ آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھتے ہیں تو یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہمارے گھر کی 4 دیواری میں کوئی بے نماز نہیں رہے گا. چونکہ جہاں بے نماز ہوتا ہے وہاں نحوستیں ہوتی ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو,
سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور شیخ سعدی بولے بے نمازی کو قرض نہ دو، جو تمہارا رب کا قرضہ نہیں دیتا تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ لوگ جہنم کو جا رہے ہوں گے، کچھ راستے میں کچھ لوگ ملیں گے، قرآن بتاتا ہے وہ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قیامت کے دن رب حکم دے گا مجھے سجدہ کرو، سب سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن جو بے نمازی ہوں گے وہ کرنا چاہیں گے لیکن کمر اکڑ جائے گی، نماز نہیں، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر جس صف میں دشمنان خدا کو کھڑا کیا ہوگا، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے یہ کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ ہمارے باپ کو صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ جس صف پہ لعنتیں برس رہی ہیں، جہاں ابو جہل کھڑا ہو، ابو لہب کھڑا ہو، عتبہ کھڑا ہو، فرعون کھڑا ہو، حامان کھڑا ہو، نمرود کھڑا ہو، کوئی گوارا کرتا ہے؟ تو پھر ہاتھ جوڑ لیں ابا جی کے آگے کہ ابا جان مسجد میں مصلی بچھایا کریں، آپ کی پیشانی رب کی حضور سجے گی بڑی۔ ماں کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، بہنوں کو زور دیں، بیٹوں پر تاکید کریں کہ اللہ کے گھر جا کے جو ہے وہ سجدہ کریں، مائیں بہنیں گھروں میں مصلی بچھا لیں، پھر گھر میں برکت ہوگی، گھر میں اجالے ہوں گے۔ پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی عاملوں کے پاس بھی جانے کی، یہ ہمارے گھر میں کسی نے سایہ کر دیا، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، اور وہ پھر الیاذ باللہ وہ بندے کہتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ میں بھی کہتا ہوں، لیکن کوئی 100 سے ایک نہیں کہتا میں، 1000 سے کوئی ایک ہوگا جو عملیات میں صحیح ہوگا، ورنہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، بلکہ بہت سارے غنڈے ہیں، بدماش ہیں۔ یہ آپ روز اخباروں میں کہانیاں چھپتے ہیں۔ ہم غیرت کا مظاہرہ کریں، اللہ پر توکل سیکھیں، اپنی خواتین کو کبھی بدماشوں کے پاس نہ جانے دیں، نہ ان کے دل پاک ہیں نہ ان کی نظریں پاک ہیں۔ قرآن و حدیث میں وظائف موجود ہیں، ہم وہ پڑھیں، روزوں کی منت مانیں، نوافل کی منت مانیں، مسائل آ جائیں، مشکل آئیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ہم خود جو ہے وہ اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب سے تعلق جوڑیں۔ وہ ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ پیسے بھی لوٹتے ہیں، اور اللہ یاز باللہ گندے لوگ ہیں، کوئی 100 میں سے ایک نہیں، ہزاروں میں سے ایک ہوگا۔ اس لیے جب حالات اس طرح کے ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو بچایا کرتے ہیں۔ تو یہ نماز ہے جو گھروں میں برکت ڈالتی ہے۔ جب صبح کیڑے مکوڑے بھی رب کی تسبیح بول رہے ہوں، اشجار بھی جھوم کر کے رب کی حمد کے ترانے گا رہے ہوں، اور جب درختوں پہ بیٹھے پرندے بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوں، اور انسان اشرف المخلوقات ہو کے سویا ہوا ہو، تو پھر نحوستیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ تو گھروں میں برکتیں تب ہوگی جب ہم سجدے کا مزاج رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، جو باتیں قابل عمل ہیں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تھکا ہوا شخص ہوں، جتنی باتیں آپ تک پہنچا سکا اللہ انہیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا